وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں سرور کون و مکا، مالک این و آن ہم غریبوں کے غم گسار، سکدے ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد علم منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس مختصر وقت میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا کی تھی طاقت، اس طاقت کے تعلق سے، اس قدرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، اور ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، کہاں تم دعا اس طرح سے مانگو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر مغالطہ ہوا،
غلط فہمی ہو گئی اور ان لوگوں نے فتویٰ لگا دیا کہ جس طرح سے کسی غیر خدا کی عبادت ناجائز، بالکل اسی طرح غیر خدا سے مانگنا بھی ناجائز، غیر خدا سے استعانت بھی ناجائز، کیونکہ اللہ نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس طرح دعا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت غیر خدا کی جائز نہیں، بالکل اسی طرح استعانت بھی غیر خدا کی جائز نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جبکہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن عظیم نازل فرمایا یہ فصیح ہے، اور فصیح زبان جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک جملہ بار بار نہیں لایا جاتا۔ جو فصاحت والا ہوتا ہے، جو بلاغت والا ہوتا ہے، بار بار ایک جملے کا استعمال نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ ایاک لایا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ نے 2 مرتبہ ایاک فرمایا۔ اگر عبادت اور استعانت ان دونوں میں فرق نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یوں فرماتا، یوں دعا کرو، ایاک نعبد و نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 مرتبہ کہاں کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے۔ 2 مرتبہ ایاک لا کر اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ سن لو، ایاک نستعین اور نعبد میں فرق ہے، عبادت اور استعانت میں فرق ہے۔ عبادت جو ہے یہ غیر خدا کی ہر حال میں شرک ہوگی، لیکن استعانت جو ہے ہر حال میں شرک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر انسان اس فلسفے پر عمل کرے، ان کی باتوں پر جو وہ کہتے ہیں کہ استعانت شرک ہے، تو پھر انسان کا ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، ایک قدم بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ماں باپ کی استعانت سے، مدد سے بچہ پیدا ہوتا ہے، انہی کی پرورش کی، انہی کی مدد سے بچہ بڑا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر۔ اب کہیں گے کہ اور پوری زندگی کا معمول دیکھیے، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، اساتذہ کی مدد سے پڑھتا ہے، اساتذہ اگر استعانت نہ کرے، اساتذہ اگر مدد نہ کرے تو بچہ پڑھے بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اسے کسی ڈیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے، تب بھی کسی نہ کسی کی استعانت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کہ بغیر مدد کے، بغیر سفارش کے کہیں پر اس کو ڈیوٹی بھی نہیں لگتی۔ جب اسے ڈیوٹی لگ بھی گئی، اس کے باوجود بھی وہ کبھی نہ کبھی پوری زندگی میں کسی نہ کسی کے مدد کا طالب ہوتا ہے نا۔ شادی آئی، معاملات بگڑ گئے، پھر کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے فلاں اتنی رقم کی ضرورت ہے۔ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ استعانت طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مدد مانگتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر مدد مانگنا عبادت کی طرح شرک ہوتا تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر بندوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے، آپس میں جو تعاون حاصل کیا جاتا ہے نا، آج بھی ہمارے مسجد کے اندر کچھ لوگ آج بی بی قبرستان کے تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا یہ پھر مدد کے لیے جو آئے ہیں بندوں کے پاس، یہ بھی شرک ہو جاتا۔ اللہ ہی کے پاس مانگنا چاہیے، لیکن ماننا پڑے گا کہ استعانت الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت ہر حال میں غیر خدا کی شرک ہے، لیکن استعانت ہر حال میں شرک نہیں۔ ہاں، استعانت کب شرک ہوگی؟ جب بندہ کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی اللہ والا اپنی طاقت سے، اللہ کی عطا کیے بغیر طاقت سے ہمیں عطا کرتا ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ عقیدہ بنا لیا، جیسے ہی اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ بندہ جو دے رہا ہے، اولیاء اللہ جو ہمیں عطا کر رہے ہیں، اپنی ذاتی طاقت سے نہیں بلکہ اصل عطا کرنے والا خدا ہے، اصل عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہمیں عطا کرتے ہیں، تو پھر اب شرک کی گنجائش باقی نہ رہی۔ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے، پھر ان کے ذہن میں باتیں نہیں بیٹھتی، پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زندوں سے مانگنا ہے، اصل ہم کہتے ہیں مردوں سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے اگر شرک ہے تو بھائی ایک بات یاد رکھو، ہر حال میں شرک ہوگا، ہے نا؟ اگر شرک ہے کوئی چیز تو ہر حال میں شرک ہونی چاہیے۔ ابھی مردہ اور زندہ یہ انہوں نے کہاں سے تعین کیا؟ یا اپنی مرضی سے انہوں نے لائی ہے بات؟ حقیقت میں آپ سے ایک بات بتا دوں، اگر کوئی زندے کی عبادت کرے تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح زندوں کی عبادت کرنا شرک، اسی طرح مردوں کی عبادت کرنا بھی شرک۔ تو اب وہ زندہ اور مردے کا جو فلسفہ لائے ہیں وہ بالکل ختم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، وہ لوگ کہتے ہیں مردہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مردہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل غلط ہے، مردہ فائدہ پہنچاتا ہے، مردہ فائدہ پہنچاتا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ زندہ بھی مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ یاد رکھیں، ہم کچھ لوگ ایصال ثواب کی بھی منکر ہیں، کہتے نہیں ایصال ثواب نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں پھر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟
نماز جنازہ بھی تو ایصال ثواب ہی ہے نا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شافعی حضرات پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ لہذا جو کچھ بھی ہے یہ ایصال ثواب ہی تو ہے۔ تو پھر اگر تم ایصال ثواب کو نہیں مانتے ہو تو پھر سیدھا جلا ڈالو جا کر، یا پھر دفنا ڈالو۔ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ ماننا پڑے گا کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو کچھ تم پڑھتے ہو اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا ہے، اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو زندہ عمل کرے اور اس کا ثواب کسی مردے کو پہنچائے تو مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا زندوں سے بھی مردے کو فائدہ ہوتا ہے، اب مردوں سے زندوں کو کیسا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی میت پر چلا جائے، ہے نا، میت پر جانا چاہیے، کسی کی میت پر چلا جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف جو رشتہ داری ہوتی ہے نا اس کو نبھانے کے لیے اور اس کو دکھانے کے لیے کہ ہاں میں آیا تھا، باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کو دکھانے کے لیے ہاں میں میت پر آیا تھا، صرف ملاقات کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی میت پر جاتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ صرف نماز جنازہ پڑھ کے نکلے نہیں، ہاں اگر جلدی ہے آپ کو تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ثواب کروانا چاہتے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کی میت پر جاتا ہے اور میت پر جانے کے بعد پھر اس کا جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اسے دفنانے تک وہاں پر حاضر رہتا ہے، اس کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ یہ ایک قرات جو کہا آپ نے، یہ 2 قرات جو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی کوئی اگر میت جنازہ میں جا کر میت میں جا کر نماز جنازہ ادا کرے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اسے دفنا کر واپس آئے تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامی، اب ذرا اندازہ لگاؤ آپ گئے تھے کہاں پر؟ آپ کو یہ جو ثواب ملا، آپ کو جو یہ فائدہ ہوا، یہ ثواب کا اتنا احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا جو معتمر عمرہ کے لیے گئے، جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں، چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ جو فائدہ آپ کو پہنچا ہے یہ کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ مردے کی وجہ سے کہ زندے کی وجہ سے؟ نماز جنازہ کس کی پڑھی آپ نے؟ دفنایا کس کو؟ تو ماننا پڑے گا کہ مردوں سے بھی زندوں کو فائدہ ہوتا ہے اور زندوں سے بھی مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ شاید مرنے کے بعد طاقت کم ہوتی ہے، مرنے کے بعد طاقت کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے، کیونکہ انسان کی روح جب تک جسم میں رہتی ہے وہ پابند رہتی ہے۔ ہاں اللہ والے ان کو تصرفات ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی جسم سے آزاد ہو جاتی ہے روح، اللہ تبارک و تعالی روح کی طاقت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ کہوں گے وہ کیسے؟ تو سنو اس کی بھی دلیل ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانے کے بعد ہم سلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالاثر۔ یہ سلام ہے پورا قبرستان میں جانے کا۔ برادران ملت اسلامیہ، مفہوم یہ ہے کہ سلامتی ہو اے قبر والو تم پر۔ قبر والو اہل القبور کہاں گیا؟ جمع ہے۔ اب آپ کسی ایک شخص کو تو سلام نہیں کرتے نا، آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا کسی ایک شخص کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آج سے ہمارے قبرستان کے اندر اگر آج سے سینکڑوں سال پہلے اگر کسی کا انتقال کیا، نیت اس کو بھی سلام کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کی ہڈی گڑ سڑ گئی ہے، ہمارے محلے کا وہ انسان جو پوری رات شراب میں گزارتا تھا، ہمارے محلے کا وہ انسان جو پوری رات پتے کھیل کر گزارتا تھا، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، جو زانی تھا، جو برا تھا، یہ ساری برائیوں کے باوجود صرف ایک نیکی اس کے پاس تھی جو سب پر بھاری تھی، وہ ایمان والی نیکی تھی۔ وہ مسلمان تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، یہ ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے اسے ہمارے قبرستان میں دفنایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم سلام کرتے ہو تو کیا استثناء کرتے ہیں کہ ہم اسے سلام نہیں کریں گے؟ بلکہ ہم اسے بھی سلام کرتے، اور کبھی اسے قبرستان کے آخری کونے میں دفن کر دیا گیا
गया तो क्या नियत ये करोगे कि उसे सलाम नहीं पहुंचेगा? सलाम की नियत तो उसे भी होगी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुर्दे तुम्हारे सलाम को सुनते भी है, सलाम का जवाब भी देते हैं, यहाँ तक कि जब तुम कब्रिस्तान से वापस पलटते हो तो तुम्हारे चलने की आहटों को भी सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज किसी जिंदा इंसान को इतने बड़े गड्ढे के अंदर दफना दिया जाए और जिस जोर से, जितनी बुलंदी से आप सलाम करते हैं, जिंदा इंसान को अगर वैसा सलाम किया जाए तो मैं पूछना चाहता हूं क्या उसको आवाज पहुंचेगी? कब्रिस्तान के उस कोने पर अगर है तो आप कहोगे नहीं, जिंदा को नहीं पहुंचेगी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया मुर्दा को पहुंचती है। लिहाजा मानना पड़ेगा कि जब तक जिंदा था ताकत कम थी, लेकिन जब मर गया ताकत बढ़ गई। मुझे कह लेने दिया जाए कि जब एक आम फासिक व फाजिर, एक आम मुसलमान की ताकत का ये आलम है कि मरने के बाद ताकत बढ़ जाती है, तो सैयदना गौसे आजम का क्या मामला होगा आपके विसाल के बाद? क्या आपकी ताकत कम हुई है या बढ़ गई है? मानना पड़ेगा कि आपकी ताकत में इजाफा हो गया है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला कि सैयदना सरकार गौसे आजम जो है जिस तरह जिंदगी में हमारी लोगों की मदद किया करते थे, इस तरह आज भी मदद फरमाते हैं। और ये मदद अपनी ताकत से नहीं, शिर्क का शाइबा खत्म हो गया, शिर्क का मामला जो है वो खत्म हो गया। ये मदद जो है अल्लाह की अता करदा ताकत से करते हैं, अल्लाह ने उन्हें ताकत अता की। जब सोचो ना एक आम मुर्दे की ताकत बढ़ जाती है तो गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो फरमाते हैं ना कि अगर मेरा मुरीद कहीं मशरिक में हो और उस पर मुसीबत आ जाए और वो मुझे पुकारे और मैं मगरिब में हूं तो मैं वहीं से उसकी मुसीबत को दूर कर देता हूं, मैं वहीं से उसकी मुसीबत को दूर कर देता हूँ। और हुआ भी यही है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कहा, नहीं, बल्कि हुआ है मामला कि एक ताजिर था, एक शख्स था ताजिर, वो तिजारत के मकसद से जा रहा था। जब वो रात के वक्त ऐसे मकाम पर पहुंचा, वो खुद कहता है कि मैं ऐसे जगह पर रुका जहां सख्त अंधेरा था, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, हमारी हिम्मत न हुई, लेकिन थकान से हम चूर हो चुके थे। हमने सोचा आज यहीं पर पड़ाव करना है। जैसे ही हमने पड़ाव किया तो मेरे 4 ऊंट जो है वो भाग गए, कहीं पता नहीं चल रहा था। 4 ऊंट जो हैं वो निकल गए। ऊंट उस जमाने में बड़े कीमती हुआ करते थे। 4 ऊंट का जाना बहुत बड़ा खसारा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ करता था। लिहाजा 4 ऊंट चले गए। अब मैं परेशान हो गया, रात भर ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिले। एक तो अंधेरी रात थी, डर और घबराहट का आलम था, और फिर मैं उसे ढूंढ रहा था क्योंकि माल जाये होने का खतरा था, इतनी बड़ी रकम का जाने का खतरा था। मैं ढूंढ कर परेशान हो गया। मेरे जहन में एक बात आई कि सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि मुसीबत में अगर कोई मुझे पुकार ले तो मैं मुसीबत के वक्त हाजिर हो जाया करता हूँ। कहाँ मेरे जहन में बात आई और मैं सोच रहा था कि जोर से पुकारूं, लेकिन फिर सोचा कि जोर से पुकारूंगा और मेरे साथियों ने सुन लिया और फिर मेरे ऊंट ना मिले। थोड़ा सा तजब्जुब का मामला था। कहाँ अगर ऊंट ना मिले तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो पुकारने वाला मामला है, ये लोगों के जहन जो है उसके ताल्लुक से शक में पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने दिल में पुकारा। क्या कहते, मैंने जोर से नहीं पुकारा, मैंने दिल में पुकारा। उस वक्त सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। जैसे ही मैंने गौसे आजम को पुकारा, क्या देखता हूँ, पहाड़ पर एक नूरानी शक्ल का बंदा नमूदार हुआ और उसने बताया कि इधर आओ, तुम्हारे ऊंट पहाड़ के उस तरफ है। मैं जैसे ही पहाड़ पर चढ़ा, मुझे कोई और नजर ना आया, लेकिन जैसे ही पहाड़ की दूसरे जानिब देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, वहां पर मेरे ऊंट मौजूद है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तसर्रुफ, ये है कमाल। आला हजरत ने कहा ना, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे बातिन यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कुव्वत अता की है कि जो छुपे हुए असरार है, जो छुपे हुए भेद है, गौसे आजम उन्हें भी जान लिया करते हैं और जान लिया करते थे और आज भी जान लिया करते, छुपे हुए भेदों को भी जान लिया करते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये छुपा हुआ भेद नहीं तो क्या था, वो कहाँ पर था, किसी जंगल में था और गौसे आजम बगदाद में बैठे हुए थे और पुकार लिया गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो फौरन पहुंच गए। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह अबू गालिब का एक वाकया सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से मिलता है। बहजतुल असरार में इसे नकल किया गया। अबू गालिब बगदाद का एक बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा सौदागर था।
اللہ نے بہت دولت عطا کی تھی. ایک دن سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا حضور آپ میری دعوت قبول فرمائیے, آپ کو میں کھانے کی دعوت پر بلا رہا ہوں, آپ دعوت کھانے آئیے, میری دعوت قبول فرمائیے. ہم نے آپ کے نانا جان کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی انسان تمہیں دعوت دے تو اگر تمہیں اختیار ہو جانے کا تو ہرگز اس کی دعوت کو رد نہ کیا جائے بلکہ اس کی دعوت قبول کی جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا, بلکہ اب میں مراقبہ کروں گا اور مجھے اجازت ملے گی جب میں وہ کام کروں گا تب تمہاری دعوت قبول کروں گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کی, جیسے ہی نیچے کر کے مراقبہ کیا, تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہاں مجھے اجازت مل گئی. سر باطن میں بتا رہا ہوں کیسے باطنوں کا راز اور پوشیدہ راز سیدنا غوث اعظم جانتے تھے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مراقبے سے سر اٹھایا, کہا مجھے اجازت مل گئی ہے, میں تمہارے یہاں آ رہا ہوں دعوت قبول کرنے کے لیے, آؤں گا. فوراً غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس ابو غالب کے گھر کی طرف نکلے. کہتے علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم کی لگام پکڑی. جیسے ہی غوث اعظم ابو غالب کے گھر میں گئے, گھر میں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, بغداد کے بڑے بڑے مشائخ, بغداد کے بڑے بڑے علماء, بغداد کے بڑے بڑے اولیاء ابو غالب کے گھر میں ہیں اور انتظار ہو رہا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم کا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منتظر ہے کہ غوث اعظم آئیں گے اور اس کے بعد ہمارا کھانا شروع ہو جائے گا, طعام شروع ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, غوث اعظم اپنی شان کے ساتھ تشریف لائے. واہ ان کی شان بھی کتنی بلند و بالا ہوگی. ایک تو علماء کا, اولیاء کا جمع غفیر ہے اور اس میں میرے غوث اعظم آ رہے ہوگے. کیا مقام ہے میرے غوث اعظم کا. غوث اعظم نے سلام کیا اور ابو غالب نے آپ کو ایک جگہ دی بیٹھنے کی, آپ وہاں پر بیٹھیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے لیے الگ الگ کھانے, انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے, ترش اور میٹھے کھانے موجود تھے. ہر طرح کا انتظام کیا گیا تھا, بہت بڑا تاجر تھا, ہر طرح کا انتظام کیا گیا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ غوث اعظم کے سامنے ایک صندوق لایا گیا. صندوق جو بند تھا, جو اوپر سے مقفل تھا, اس پر تالا لگا ہوا تھا اور اوپر سے بند تھا, اندر نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ کھانا تناول فرمائے. غوث اعظم نے کہا ابھی رکو. جیسے ہی غوث اعظم نے کہا ابھی رکو, کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اب کوئی کھانا کھاتا. میرے غوث سے پہلے کوئی دعوت میں کھانا کھا لے, یہ کس کی مجال ہے. سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. حالانکہ اولیاء کرام کا مجمع تھا لیکن کسی نے کھانا تناول نہ کیا. غوث اعظم نے پھر اپنے سر کو نیچے ڈالا اور پھر مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں غوث اعظم اس صندوق کو کھولو. جیسے علی بن حیدی کہتے ہیں جیسے ہی میں صندوق لایا اور صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, صندوق کے اندر کوئی اور نہیں ہے, ابو غالب کا بیٹا ہے جو لولا ہے, جو لنگڑا ہے اور جو نابینا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسے دیکھا, ایک ایسے بندے, ایک بیٹے کو جو لولا بھی تھا, جو لنگڑا بھی تھا اور جو نابینا بھی تھا, غوث اعظم نے فرمایا اے بیٹے اٹھ اور چلنے لگ جا. اتنا کہنا تھا کہ وہ بیٹا جو ہے ابو غالب کا, وہ صندوق سے نکلا اور دوڑنے لگا اور اللہ نے اسے آنکھیں بھی عطا فرمائی. برادران ملت اسلامیہ وہ بینا بھی ہو گیا. برادران ملت اسلامیہ یہ کہنے کے بعد اب کہاں کھانا تناول فرماؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے. کہا میں دعوت کھانے کے لیے نہیں آیا تھا, مجھے جو بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر. اب سوچو غوث اعظم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور حال یہ ہے کہ اس صندوق کے اندر جو چیز ہے وہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے لیکن کسی کی نظر صندوق کے اندر نہیں گئی کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن بغداد کے اپنے گھر میں, اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر غوث اعظم باطن کا حال جان رہے تھے, اندر کا حال جان رہے تھے اور جان رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو اللہ نے مجھے وہ تصرف اور وہ کمال عطا کیا ہے کہ میں جاؤں گا اور اسے صرف اٹھ کہوں گا تو اٹھ کر وہ شفا یاب ہو جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے, ظاہر بھی ہے عبد القادر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.